عزیز بھائیو دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا عظمت والا مہینہ جاری ہے۔ تو اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو مضبوط قول ہے وہ 15 رمضان کا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ شعبان 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور شعبان 4 ہجری اگلے سال حضرت حسین کی۔ تو ایک قول کے اعتبار سے حضرت حسن کی بھی ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے آج ارادہ یہ ہے کہ خاندان نبوت کے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت اور صحابہ ہمارے نزدیک ایک ہی ہیں، الگ الگ کوئی نہیں۔ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ ان کے اندر محبتیں ہی محبتیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو محبت ہے وہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر اے نبی اگر آپ خرچ کر دیتے اس چیز کو جو زمین میں ہے وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے، یعنی زمین میں جتنا مال ہے اگر آپ سارا خرچ کر دیتے ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی ہے۔ تو جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ محبت آسانی سے نکلنے والی نہیں، آسانی سے کیا مشکل سے بھی نکلنے والی نہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر کوئی تکوینی مصلحت ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کی آپس میں دشمنی تھی پہلے سے، تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا ثبوت دشمنی ہوگی کسی وقت میں جب امیہ تھا یا ہاشم تھے، اس وقت شاید دشمنی ہوتی ہوگی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی 3 بیٹیاں وہ بنو امیہ کو رشتے میں دی تھی۔ ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے دشمنی ہو تو وہ وہاں رشتے لیے دیا نہیں کرتے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی ابو العاص سے، وہ بھی بنو امیہ سے تھی، اور دوسری بیٹی رقیہ اور تیسری بیٹی کلثوم، دونوں کی شادی یک کے بعد دیگری، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کی شادی دونوں کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ، جن کو ہم ام حبیبہ کی کنیت سے جانتے ہیں، وہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کر کے اور رشتہ دے کے بتلا دیا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو بات چل رہی ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں۔ ان کو ہم امام اس معنی میں کہتے ہیں کہ جو مقتدا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، جس کی بات ماننا ہمارے لیے لازم ہے، وہ امام ہے۔ ورنہ ایک امام جو ایک خاص گروہ کہتا ہے وہ بطور عقیدہ امامت کے کہتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام نبی کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مخصوص کردہ ہوتا ہے، اور اس پر نبی ہی کی طرح وہی آتی ہے، وہ الہام کی صورت میں ہو یا کشف کی صورت میں ہو، اور وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ ہم اس معنی میں ان دونوں حضرات کو امام نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ عقیدہ امامت، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی یا رسول کسی قسم کا ذلی، بروزی، اصلی نقلی کوئی بھی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور وہی آنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ حلال کو حلال بتانا اور حرام کردہ حرام کو حرام بتا کر امت کو سنانا، یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔
اب جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی ہیں ان کو کوئی حرام کہہ نہیں سکتا، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دی ہیں، چاہے قرآن میں کہی ہیں چاہے حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، ان کو کوئی حلال کر نہیں سکتا۔ تو عقیدہ وہ والا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ بھی ہے۔ ہم اس لحاظ سے امام کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ہے، ہمارے دل کی روشنی ہے۔ صحابہ اکرام ہمارے ایک آنکھ کا نور ہے، اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ کا نور ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کسی ایک آنکھ سے بھی روشنی چلی جائے، کیونکہ جس کی دونوں آنکھوں سے روشنی چلی جاتی ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اور جس کی ایک آنکھ سے روشنی چلی جاتی ہے وہ کانا ہوتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں عیب کی ہیں۔ تو یہ دونوں جو حضرات ہیں ان کے پیدا ہونے سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدا ہونے سے پہلے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کاٹ کر میری گود میں کسی نے رکھ دیا۔ اب آج کی تعبیر بتانے والا یا کوئی صحابہ کا دشمن ہو تو وہ یہی کہے گا کہ دیکھو جی یہ تو خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر اس وقت کے بتانے والے نے یہ بتائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی ایک اولاد آپ کی پرورش میں آئے گی، آپ کی گود میں آئے گی اور آپ اس کو پرورش کریں گے۔ تو یہی ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خوش ہوئے، فرمایا کہاں ہے وہ بیٹا؟ فرمایا یہ ہے۔ کہا کیا نام رکھا؟ علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو شجاع بہادر آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگ۔ فرمایا نہیں یہ نام صحیح نہیں ہے، تم اس کا نام رکھو حسن۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے اور پوچھا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے نام حرب ہی رکھا ہے، پہلے بھی میں نے رکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرب نہیں یہ حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا جب پیدا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی طرح پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ میں نے نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ نام صحیح نہیں، نام رکھو محسن۔ تو تین بیٹے جن کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین اور محسن رکھے، اور فرمایا کہ میں نے یہ نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ان کے بیٹوں کے نام تھا شبر، شبیر اور مشبر، تو اسی وزن پر میں نے یہ نام رکھے ہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھی غزوہ تبوک کے موقع پر دی تھی کہ جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یہاں رہیں، میرے قائم مقام بن کر رہیں، گورنر بن کر رہیں، اور یہاں کے لوگوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ہم جاتے ہیں جہاد کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو جنگ والا بندہ ہوں، میں تو شجاع ہوں، بہادر ہوں، مجھے تو جنگ پسند ہے، اور آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، ولیکن لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے اپنی قوم کی خیال رکھنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو جا رہا ہوں تو جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے ایسے ہی میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے یہاں پر پیچھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی لحاظ سے آپ کے بچوں کے نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام کے وزن پر رکھے۔ اور ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت، یہ آتے تھے دوڑتے ہوئے حضرات حسنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے باہیں پھیلا کر استقبال کرتے، سینے سے چمٹاتے، کبھی ایک کو پیار کرتے کبھی دوسرے کو پیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کو ہلایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھتے تھے اور آپ کی داڑھی کو ایسے ایسے چھیڑتے تھے، داڑھی ہلا کر بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک، اپنا ہونٹ مبارک، اپنا گال مبارک ان کے منہ میں، جیسے پیار سے بندہ بچے کے منہ میں اپنا منہ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے پیار کر لے، کتنی بڑی فضیلت۔ کہتے ہیں نا ہم ہمارا ایک نعت سنتے ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، وہ تھوڑی نو ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے، انگلی نو پھڑا کے چلیندی بھی ہو سے۔ تو یہ تو ہم حضرت حلیمہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی اتنی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن حضرات حسنین کی شان اتنی ہے کہ ان کے ساتھ کھیلنے والی ذات کس کی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، کبھی گالوں کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے پر چومتے ہیں، کبھی اپنا منہ مبارک ان کے منہ میں دیتے ہیں، اپنے لعاب جو ہے ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ گھٹی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور مبارک چبا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ دونوں حضرات اتنی بڑی شان والے حضرات ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، دعوت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے کھیلتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گروہ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں سے جلدی سے آگے نکلے، آگے ہو کر باہیں پھیلا لی، تو حضرت حسین قریب آئے، لیکن بچے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سر پہ رکھا اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور بہت گہرا بوسہ دیا اور فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں بھی فرمایا اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حضرات حسنین سے محبت کرے۔ فرمایا کہ احب اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، من حب احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے، چہرے پر اور ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ رہے، سر پہ ہاتھ رکھ رہے، بوسہ دے رہے اور یہ ارشاد فرما رہے، تو ان صحابہ کرام سے کبھی بھی ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ جو آج کل لوگوں نے یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ اہل بیت میں اور صحابہ میں ذرا سا بھی فرق نہیں تھا، یعنی فرق نہیں تھا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی نفرت نہیں تھی، ورنہ وہ سارے کے سارے صحابہ خود کو اہل بیت کا غلام سمجھتے تھے۔ آج ہم بھی صحابہ اور اہل بیت کا غلام خود کو سمجھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک لفظ میں دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں جو ہے قریبی رشتہ دار ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہی تعریف دونوں کی ایک ہی ہے۔ صحابہ کی بھی وہ تعریف ہے، اہل بیت کی بھی وہی تعریف ہے، دونوں کو ایک لفظ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات کہ صحابہ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں جاتے تھے، گھر والے نہیں تھے، اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ تو یہ جو ہے نا حسین منی وانا من الحسین، تو اسی طرح کا ایک ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے لیے بھی ہے کہ انت منی وانا من کا، کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو چونکہ ہم لوگ پھر ہر بات کو حد سے بڑھا دیتے ہیں،
اس وجہ سے بڑھانے والے نے اس کو اتنا بڑھایا کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہا ہے کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ علی اور نبی ایک ہی ہے، علی نفس نبی ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ علی بھی وہی ہے جو نبی ہے، نبی وہی ہے جو علی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علی اور نبی ایک ہیں تو پھر علی کے گھر میں نبی کی بیٹی کیسے؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اگر وہ دونوں ایک ہوتے تو پھر شادی جائز نہ ہوتی۔ تو ان ساری باتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو سینے سے لگانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ہے، اس میں کوئی ایسی عار کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ تربیت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، تقسیم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، دونوں شہزادوں میں سے ایک آتے ہیں اور آ کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں انگلی ڈال کے فوراً جلدی سے اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے صدقے کی کھجور کھانا جائز نہیں، حالانکہ وہ اس وقت بچے تھے اور بچوں کا گناہ لکھے نہیں جاتے، اگر وہ کھا بھی لیتے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی خاطر کیا کیا کہ منہ سے انگلی ڈال کے کھاتے ہوئے بچے کے منہ سے کھجور نکال لی تاکہ آج اس کی تربیت ہو جائے۔ تو جو چیزیں، جو باتیں ہم بچپن میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں، جو بچے بچپن میں والدین کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ان کی نماز کی روٹین بن جاتی ہے، اور جن بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی روزے کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ایسا بھی بعض مائیں ہوتی تھیں جو بچوں کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیتی تھی کہ صبح سے شام تک روزے کا وقت ہے، ہم دودھ نہیں پلاتے، تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ پھر گرمی ہو یا سردی ہو روزہ چھوٹتا نہیں تھا۔ ہم بچہ 12 سال کا، 13 سال کا ہوتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ امی ہمیں اٹھا دینا، ابو ہمیں اٹھا دینا، میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن امی ابو کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر آپ روزہ رکھ لینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کے دل میں اس روزے کی اہمیت نہیں رہتی۔ کوئی بات نہیں، اگر چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ اٹھ جائے تو اس کو اٹھنے دیں، اس کو روزے کی عادت بنائیں، روٹین بنائیں، بعد میں اگر وہ توڑ بھی دے گا تو چونکہ چھوٹے بچوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سے اس کی عادت کیا ہو جائے گی؟ پختہ ہو جائے گی۔ اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کر روزے رکھے گا، تو پھر بڑے ہو کر بھی اس نے کوئی نہیں رکھتا، پھر روزے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوان بچے صحیح اپنی جوانی میں شدت میں طاقت کو پہنچے ہوئے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں سرے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں روزے کی اہمیت ہم نے، ماں باپ نے، ہم نے پیدا نہیں کی۔ اور پھر بعض اوقات تو یہ بات بھی سننے کے لیے ملتی ہے کہ روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، یا کوئی اس طرح کی باتیں جو نعوذ باللہ اگر اسلام کی توہین کی نیت سے کہی جائے تو اسلام سے بھی انسان کو خارج کر دیتی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت یہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کر شہزادے کے منہ سے کھجور نکال لی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی حاجت کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر میں کوئی چیز تھی جو ادھر سے ادھر ہوتی تھی، میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے اور نامانوس ہونے کی وجہ سے پہچان نہیں سکا کہ یہ کیا ہے۔ تو جب میں نے اپنی حاجت پوری کر لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے چادر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن ایک طرف حسین، تو فرمایا کہ یہ میرے شہزادے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے بارے میں اس وقت یہ فرمایا کہ ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ ابنا ابنتی، اور دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما،
اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، واحب من یحبہما، اور آپ ان سے بھی محبت کریں کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی سے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حسن حسین کی محبت، بلکہ اہل بیت اور صحابہ سب کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ سب کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کا بھی ایمان خالص نہیں، اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس کا بھی ایمان خالص نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں نظر پڑتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال کرتا پہنا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ جب آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں لڑکھڑاتا ہے، لڑکھڑائے یا گر پڑے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے، کسی کو کہتے جاؤ ذرا اس بچے کو اٹھا لو، لیکن فوراً اٹھے، ممبر سے اٹھے خطبہ دیتے ہوئے، اور جا کر حضرت حسین کو اٹھایا، گود میں لیا، اور آ کر ممبر پر بیٹھے خطبہ شروع کر دیا ہے، اس حال میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے، کبھی آپ کی داڑھی پکڑتے ہیں، کبھی آپ کا کان پکڑتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ واقعتاً انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ میرا یہ بچہ گر گیا تو میں خود دوڑ پڑا اس کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت والی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں موجود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دائیں کندھے پر حضرت حسن ہے، بائیں کندھے پر حضرت حسین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں۔ جب پاس آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واہ بھائی تمہارا تو سواری بہت اچھی ہے، نعم الرکب ھذہ، تمہاری تو سواری بہت اچھی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو، سواری اگر اچھی ہے تو سوار کو بھی دیکھو، وہ بھی تو وہ ہے کہ جو جنت کے نوجوانوں کا کے سردار ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے ان کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے۔ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں تو مجھے کہتا ہے بابا گھوڑا بنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لفظ کی نسبت نہیں، وہاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور پاؤں کے بل ہیں، اور حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے، حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہم ڈر گئے، ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی امر تو واقع نہیں ہو گیا، یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ کہیں وصال تو نہیں ہوگا، روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ، یعنی اتنی دیر لگا دی۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے ذرا سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر حضرت حسین سوار، جب وہ اترے تب اٹھے سجدے سے۔ اتنی محبت بچے کے ساتھ، اور اس وقت یہ ڈانٹا نہیں کہ چلو بھائی تم جاؤ، تم میری نماز کو خراب کر رہے ہو۔ اور نماز کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو اٹھا کے نماز پڑھا۔ وہ کون سی بچی تھی؟ ان کا نام تھا حضرت امامہ۔ وہ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی۔ تو اس بیٹی کو اٹھا کے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تشریف لے گئے خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے، تو چونکہ وہ اونچی جگہ پر لگے ہوئے تھے تو روایات میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر کھڑے ہو کر چھڑی کے ساتھ وہ بت گرائے تھے۔ تو وہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، جو صحیح روایات کی بات ہے وہ علی بن ابو العاص تھے، حضرت زینب کے بیٹے علی تھے۔ تو بچے کو اٹھا کے ان سے اتنا بڑا کام کروا رہے ہیں، اپنے نواسوں کو اٹھا کے، کہ جو تاریخ میں قیامت تک زندہ رہے گا کہ کتنا بڑا موقع تھا، کہ فتح مکہ کا موقع تھا، اور اس وقت وہاں سے وہ بت جو پچھلے سینکڑوں سالوں سے وہاں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہ کس سے اتروائے؟ اپنے نواسے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو دم کیا کرتے،
اس سے ایک تو دم کا ثبوت بھی ملتا ہے، دوسرا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دم کیا کریں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر شیطان سے اور ہامہ سے۔ ہامہ کا ایک معنی ہے کھوپڑی اور ایک معنی ہے زہریلا کیڑا، تو کھوپڑی سے مراد جادو لے لیں، اور من کل عین لامہ، اور ہر ملامت کرنے والی عیب لگانے والی آنکھ سے۔ اس سے نظر بد کا ثبوت ملتا ہے، نظر لگنے سے بھی میں تمہیں کیا کرتا ہوں۔ تو ہم نے جو دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دم کریں ان الفاظ کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے سے، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ بچوں کو دم کرنے کے لیے ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی خاص بندے کے پاس جائیں گے تب ہی دم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں کو یہ دم، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو حضرت حسن اور حسین اور محسن کے، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں خصوصی طور پر آتا ہے کہ ان کے یہ جو نام ہیں یہ تاریخ میں اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں رکھے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے رکھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھتے تھے تو گلے سے لگا لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مشابہ ہے علی کے، مشابہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت سے یمن سے جو ہے وہ ایک مقرر کیا ہوا تھا مال آیا، اس میں بہت بہترین قسم کا یمنی کپڑا تھا، تو وہ کپڑے کی چادریں تقسیم کی اور سب صحابہ نے ان سے اپنے جوڑے بنوا لیے، اور مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو وہ تشریف لائے سارے صحابہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے، تو اتنے میں حضرت حسنین تشریف لائے، ان کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بل آ گیا۔ اب شرارت کرنے والا آپ کو اتنا ہی سنائے گا اور کہے گا کہ دیکھو حضرات حسنین کو دیکھ کے حضرت عمر کے ماتھے پر بل آ گیا، لیکن جب پوری روایت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کتنی محبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا عمر آپ کیا ماتھے پر یہ بل کیسا، آپ کیوں رنجیدہ اور پریشان ہو گئے ہیں؟ کہا کہ مجھے تمہاری یہ یمنی پوشاکیں خوشی نہیں دے رہی، کیونکہ میرے نبی کے یہ دونوں شہزادے میرے دوست علی کے یہ جو نور نظر ہیں ان کے جسم پر وہ قیمتی پوشاکیں نہیں ہیں۔ اسی وقت خط لکھا یمن میں، وہاں کے گورنر کو کہا کہ جو پوشاکیں تم نے میرے پاس بھیجی تھیں ان سے عمدہ قسم کی پوشاکیں بھیجو، میں نے اپنے نبی کے شہزادوں کو پہنانی ہے۔ اور جب وہ آئیں انہوں نے پہنی، تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنج اور غم وہ دور ہوا۔ تو حضرات صحابہ اور اہل بیت کی محبت بہت زبردست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ حضرت حسن کے ساتھ یا حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کھیل کھیل میں بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ شہزادے نے کہا کہ عمر کے بیٹے اس بات پر فخر مت کر کہ تو خلیفہ وقت کی اولاد ہے، تم لوگ تو ہمارے غلام ہو اور تمہاری نسلیں ہماری غلام ہیں، تم تو ہمارے غلام ابن غلام ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے بتایا اپنے والد کو،